السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اے اسپیشل ایپیسوڈ آف جو بات ہے۔ آج کے شو میں ہم بات کریں گے اسلام آباد کی کووڈ سچویشن کے اوپر، اور آج کے شو میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب سے، جن سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح تھرڈ ویو کے دوران اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کووڈ کی تھرڈ ویو کو رسپونڈ کیا ہے، لاک ڈاؤنس کے ذریعے، ایس او پیز کی امپلیمنٹیشنس کے ذریعے، اور ان تمام چیزوں میں کن چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ حمزہ صاحب سے ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو اسلام آباد میں ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیے گئے ہیں ان میں عوام کا رسپانس کیسا ہے، اور کس طرح سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ویکسینیشن کے پروسیس کو تیز کر رہی ہے۔ حمزہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ تھینک یو سر۔ سو بریفلی ہمارے ویورز کو ذرا یہ بتائیے گا کہ ہاؤ از دا سچویشن ان اسلام آباد کرنٹلی؟ اسلام آباد کے اندر ابھی الحمدللہ تھنگز آر ان کنٹرول۔ عید کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیسز نیچے جانا شروع ہوئے، ہماری پازیٹیوٹی % 16% تک چلی گئی تھی، اور اسلام آباد میں ڈیلی بیسس پہ 800 کے قریب کیسز نکل رہے تھے رمضان سے پہلے، اور یہ حالت بھی آئی تھی کہ آکسیجن کی شارٹیج کا بھی مسئلہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہو جائے گا، وینٹیلیٹرز بھی شارٹ ہو رہے تھے، اور جو گورنمنٹ ہاسپٹلس تھے دے ور فل، اور ہمارے لیے بڑی ٹینشن تھی۔ اس کے بعد ایونچولی پھر جو ہم نے سویئر لاک ڈاؤن امپوز کرنے کے لیے اپنی 25 ٹیمز بنائیں، اور ریسٹرکشن آرڈرز بھی ریوائز کیے۔ 25 میری ٹیمز تھیں جو دن رات بیٹھ کے کووڈ کی اور پرائس کنٹرول اور یہ سارا کام کرتی تھی، میجسٹیریل ورک، جس کی وجہ سے عید کے دنوں میں اور عید کے دن سے ایک آدھ دن تک ہم نے 16% سے ریڈیوس کیا 4% تک، اور جہاں 800 کیسز ہوتے تھے ہم نے ریڈیوس کر کے 68 کیسز پر ڈے پہ کر لیا، یعنی کہ 700 کیسز پر ڈے ہم نے بچانا شروع کیے اسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ ابھی لیکن یہ ہوا ہے کہ عید کے بعد جب لوگ آئے ہیں، کچھ پبلک ٹرانسپورٹ کھلی ہے، دوبارہ کچھ سیکٹرز کھلے ہیں، تو ہم نے پچھلے 3-4 دن میں سلائٹ انکریز دیکھا ہے کیسز میں، اور اسی لیے ہمارا ویکینڈ جو ہے وہ ہم دوبارہ اس کو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ سیٹرڈے سنڈے کو پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہوگی اور شاپس بھی بند ہوگی، تاکہ جو تھوڑا سا ایک انکریز آیا پوسٹ عید اس کو ہم کنٹرول کر سکیں اور ہمارے ہاسپٹلس پہ لوڈ نہ ہو۔ اچھا حمزہ صاحب، جو آپ کی ایڈمنسٹریشن کا رسپانس رہا ہے وہ بہت ایوالونگ رہا ہے تھرو آؤٹ۔ جس طرح عید کے دنوں میں، عید سے پہلے جو ٹائمنگس تھے وہ 6 بجے تک تھے، مگر جیسے ہی ڈپ آیا تو اس کو تھوڑا ریلیکس کر کے اب 8 بجے تک کیا گیا۔ تو جو بیکاز ایک جو کنسرن آتا ہے فرام بزنس کمیونٹی، فرام ادر انڈسٹریز، وہ یہ بھی ہے کہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور جو پاکستان بینگ اے ڈیولپنگ کنٹریز ہے، ایک جو ہے کہ اگر جو ڈیلی ویجز ہیں، جو ورکرز اگر ان کو اپنا بزنس کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ کووڈ سے تو مرتے ہی مرتے ہیں، کیا وہ بھوک سے مریں گے؟ تو ان کنسیڈریشن کو آپ نے بڑے حد تک کیا ہے، بٹ ایسی اور کیا اپروچز لی جا رہی ہیں کہ ایک طرف رسپانس بھی ہم مینیج کریں اور ساتھ ساتھ جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے وہ بھی ریزیوم کریں؟ اچھا، اس میں دیکھیں، یہ تو بالکل واقعی وی ور ٹارن بٹوین دیز 2 آپشنس کہ یا ہم لاک ڈاؤن کریں گے، یا ہم کیسز کو بچائیں گے، یا ہم اکانومی کو بچائیں گے۔ ہمارے سامنے جو اگزامپلز ہیں انڈیا کی، اٹلی کی، ایران کی، کہ جب آپ لاک ڈاؤنز نہیں کرتے تو اٹ ریزلٹس انٹو اے ڈیزاسٹر۔ انڈیا کے اندر تقریباً 3 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور یہ گورنمنٹ فگر ہے، جو ایکچوئل فگر ہے لوگ کہتے ہیں کہ پرابلی 1 ملین پیپل ہیو ڈائڈ ان انڈیا، اینڈ ڈسپائٹ انڈیا بینگ ون آف دا میجر ویکسین مینوفیکچررز، امپورٹرز۔ اور انڈیا کے اندر پہلے تو یہی کہتے تھے کہ جی انڈیا اور پاکستان میں کیونکہ BCG ویکسین ہے، فلاں ہے، جی ہماری جینز ہیں، ہمارا موسم ایسا ہے، امیونٹی ہے ہماری تو امیونٹی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک وہاں پر میلہ ہوا، کمبھ کا میلہ، اور وہ گنگا کے اندر جو بھی ہوا ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں، بلیک فنگس جیسی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، انڈین اسٹرین کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی فلائٹس بند ہو گئی ہیں۔ تو جہاں وہ چند دکانوں کو بچانے کی خاطر، چند ریلیجس سیریمنیز کو بچانے کی خاطر انہوں نے لاک ڈاؤنز نہیں کیے، آج وہ پوری دنیا سے کٹ آف ہیں، کرکٹ میچز سے کٹ آف ہیں، ان کی فلائٹس بند ہو چکی ہوئی ہیں، ان کی اکانومی سفر کر رہی ہے، پیپل آر ڈائنگ اوور دیر، آکسیجن ہے نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے پھر نئے ایشوز کریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کیوس، ڈیتھس، چوریاں، ڈکیتیاں اور مسئلے اسٹارٹ ہوتے ہیں، سوسائٹی کا فیبرک ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ایک تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے لائیو ایگزامپل ہے، ہمارے بھی جو ڈیسیژنز ہیں اس کے اندر اسٹریٹ اوے یہی فیصلے ہمارے ذہن میں تھے کہ ہم ڈیٹا کے اوپر اپنا فیصلہ کریں۔ یہ جو 6 بجے کیا جاتا ہے، 8 بجے کیا جاتا ہے، 12 بجے کیا جاتا ہے، یہ کوئی ومز اینڈ وشز نہیں ہوتی کہ میرے دل میں خیال آتا ہے اور میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتا ہوں کہ چلو کیوں نہ ہم 8 بجے کریں۔ اس کے پیچھے سالڈ سائنس ہے، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹرز ہیں، وہاں پہ ٹاپ ایپیڈیمیولوجسٹ بیٹھتے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، پولیٹیکل ایلیٹ بیٹھتی ہے، تمام صوبوں سے ان پٹ لی جاتی ہے،
ایڈمنسٹریشن کے لوگ بیٹھتے ہیں, پرائیویٹ اسٹیک ہولڈر سے بھی پوچھا جاتا ہے, اور اس کے بعد بیسٹ فیصلے کیے جاتے ہیں. رمضان کے اندر 6 بجے کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ رمضان روزہ کھولنے سے پہلے لوگ اپنی بائنگ اینڈ سیلنگ کر لیں. جب ہم نے تھوڑا سا لیٹ کیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ رش ہونا شروع ہو گیا تھا افطاری کے ٹائم پہ, تو وی ہیڈ ٹو ریڈیوس دیٹ. اور جب ہمارے پاس کیسز سامنے آنا شروع ہوئے تو سارے کے سارے کیسز وہی تھے کہ جی میں پکوڑے لینے گیا تھا اور سموسے لینے گیا تھا, اور گھر میں پھر اس کی وجہ سے ایک ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں تھی. ابھی جو ہم نے 8 PM کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب افطاری کا رش نہیں ہوگا, اور ریلیٹیولی الحمدللہ عید کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیسز کم ہوئے ہیں, تو وی کین افورڈ اور ہیلتھ